السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد اور آباد رکھیں اور ایمان اور تقوی کے ساتھ بہترین زندگیاں عطا فرمائیں، امن اور سکون کی حالت میں، آمین۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کی دی گئی توفیق کے ساتھ ہم سورۃ العلق کی آیہ نمبر 5 پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیسن کو۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ آیہ نمبر 5۔ علّمہ، اس نے سکھایا، الانسان، انسان کو، ما لم، جو نہیں، یعلم، وہ جانتا تھا۔ یہ لفظی ترجمہ اب ہم بامحاورہ ترجمہ دیکھیں گے۔ جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا، یعنی انسان اصل میں بالکل بے علم تھا۔ اسے جو کچھ بھی علم حاصل ہوا وہ اللہ کے دینے سے حاصل ہوا۔ اللہ ہی نے جس مرحلے پر انسان کے لیے علم کے جو دروازے کھولنے چاہے وہ اس پر کھلتے چلے گئے۔ یہی بات ہے جو آیت الکرسی میں اس طرح فرمائی گئی ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور لوگ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ جو وہ خود چاہے۔ البقرہ 255۔ جن جن چیزوں کو بھی انسان اپنی علمی دریافت سمجھتا ہے، در حقیقت وہ پہلے اس کے علم میں نہ تھیں، اور اللہ تعالیٰ ہی نے جب چاہا ان کا علم اسے دیا، بغیر اس کے کہ انسان یہ محسوس کرتا کہ یہ علم اللہ اسے دے رہا ہے۔ یعنی جتنی ترقی آج کل کے اس ایرا میں ہو چکی ہے، اب تک جتنی انوویشنز ہو چکی ہیں، وہ سب اگر انسان یہ سمجھے کہ میری عقل کا کمال ہے تو بالکل غلط ہے۔ یہ انسان کی بے وقوفی ہے۔ وہ اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا تھا، یہ انوینشنز ہو ہی نہیں سکتی تھیں، انسان ترقی کی یہ منازل طے کر ہی نہیں سکتا تھا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہتا۔ تو علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جس کو بھی دیا ہے اور جتنا بھی دیا ہے وہ اللہ کی دین ہے۔ ہم نے پچھلی آیہ مبارکہ میں دیکھا تھا کہ تعلیم کے ایک خاص ذریعے کا ذکر کیا گیا تھا جو عام طور پر تعلیم کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی قلمی تعلیم کی بات کی گئی تھی۔ لیکن اگر ہم غور کریں تو ہمیں اس بات کو پتہ کرنا بالکل بھی مشکل نہیں محسوس ہوگا کہ ذریعہ علم صرف قلم نہیں ہے بلکہ اس کے بہت سارے دوسرے سورسز بھی ہیں۔ اس آیت میں اس کا ذکر ہے کہ اصل تعلیم دینے والا اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے لیے ذرائع تعلیم جو ہیں وہ بے شمار ہیں، کچھ قلم ہی کے ساتھ مخصوص نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ علم دیا جس سے وہ پہلے ناواقف تھا۔ اس میں قلم یا کسی دوسرے ذریعہ تعلیم کو اسپیسیفائی نہیں کیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا تعلیمی سلسلہ، یہ تو انسان کی ابتدا سے ہی سٹارٹ ہو گیا تھا۔ جب انسان کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اس میں عقل پیدا کی، یعنی انسان کو عقل کے ساتھ پیدا کیا، جو سب سے بڑا ذریعہ علم ہے۔ انسان اگر اپنی عقل کو دیکھے تو
اس سے بغیر کسی تعلیم کی بہت سی چیزیں وہ انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی تاکہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان سکے، پھر وحی اور الہام کے ذریعے بہت سی چیزوں کا علم جو ہے وہ انسان کو عطا فرمایا، اور بہت سی ضروری چیزوں کا علم انسان کے ذہن میں خود بخود پیدا فرما دیا، جس میں کسی زبان کا، قلم کا، تعلیم کا دخل نہیں ہے۔ اب اس کی ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ ایک چھوٹا بچہ جب ماں کی گود میں آتا ہے، بالکل نیو بورن ہوتا ہے، اور اس کو ماں فیڈ کراتی ہے، تو اس کو یہ فیڈ لینے کا طریقہ کس طرح سے سک کرنا ہے یہ ماں نے نہیں سکھایا ہوتا اسے، اور نہ ہی اس کو کوئی اس کی اسپیشل ٹریننگ دی جاتی ہے اس وقت، جب کہ وہ بالکل نہ سمجھ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو سکھا دیتے ہیں کیسے اس نے فیڈ لینی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہی چھوٹا بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے روتا ہے، اور اس کے بعد بھی جب کبھی اس کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو یہ رونا جو ہے یہی اس کی تمام ڈیمانڈس کو فلفل کرا رہا ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ روتا ہے بچہ تو ماں باپ کو سمجھ آتی ہے کہ اب اس کو کوئی ضرورت ہے، اس کو یا بھوک ہے یا پیاس ہے یا اس کو کوئی تکلیف ہے۔ یہ رونا اس کو کس نے سکھایا؟ اللہ رب العزت نے سکھایا۔ سورۃ النحل 78 میں اسی طرح سے آتا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو کچھ بھی نہیں جانتا۔ آیا میں پڑھتی ہوں، اس کی ٹرانسلیشن بھی آپ کے سامنے رکھوں گی۔ سورۃ النحل 78، وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، اور اللہ تعالیٰ نے نکالا تمہیں پیٹوں سے تمہاری ماؤں کے، نہیں تم جانتے تھے کچھ بھی۔ یہ سب وہبی علم ہے جو اللہ تعالیٰ ہر جاندار کے، خصوصاً انسان کے ذہن میں پیدا فرما دیتے ہیں۔ اس ضروری علم کے بعد پھر زبانی تعلیم، پھر قلبی تعلیم کے ذریعے سے اس کے علوم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اور ما لم یعلم یعنی جس کو وہ نہیں جانتا، اس کے کہنے کی بظاہر کوئی ضرورت نہ تھی، کیونکہ عادتاً تعلیم تو اسی چیز کی ہوتی ہے جس کو انسان نہیں جانتا۔ اس کے فرمانے میں ایکچولی اسکالرز کے نزدیک اشارہ اس طرف ہے کہ اس خدا داد علم اور ہنر کو انسان اپنا ذاتی کمال نہ سمجھ بیٹھے۔ معلم یا عالم سے اشارہ فرما دیا کہ انسان پر ایک ایسا وقت بھی آیا ہے جب وہ کچھ نہیں جانتا تھا، اور وہ کون سا ٹائم تھا؟ جب وہ اس دنیا میں آیا تھا۔ جب وہ ماں کے پیٹ سے باہر اس دنیا میں آیا تو اس کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کے پاس جو بھی علم اور ہنر ہے وہ اس کی اپنی کاوش جد و جہد نہیں، اس کا اپنا اس میں ذاتی کمال نہیں، بلکہ سب خالق و مالک کا عطیہ ہے۔ یہاں پر بعض اسکالرز نے انسان سے حضرت آدم علیہ السلام کو منسوب کیا ہے، اور کچھ اسکالرز کے نزدیک اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ کیوں؟ آدم علیہ السلام کو جو اسکالرز کہتے ہیں ان کے نزدیک آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جن کو تعلیم دی گئی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور سکھا دیے آدم کو تمام چیزوں کے نام۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو اسکالرز کہتے ہیں کہ یہاں پہ انسان سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، تو ان کی لاجک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہیں جن کی تعلیم میں تمام انبیاء سابقین کے علوم اور لوح و قلم کے علوم شامل ہیں۔
اس آیا مبارکہ میں اسکالرز کے نزدیک یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ اگرچہ تعلیم دینے کا عام طریقہ یہی ہے کہ قلم سے لکھی ہوئی کوئی تحریر جو ہے وہ پڑھوائی جاتی ہے، سکھائی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بغیر بھی کسی کو تعلیم دے سکتے ہیں، اور اس کی بہت ہمارے پاس کلیئر کٹ ایگزامپل ہے، جس طرح انبیاء کرام کو بذریعہ وحی علم عطا کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ امی ہونے کے باوجود وہ علم عطا فرمائے گا جو کتاب سے پڑھنے والوں کے خیال میں بھی نہیں آئے گا۔ الحمدللہ آج ہم نے 5 آیات تفسیر کے ساتھ مکمل کر لی ہیں، اور پہلی وحی انہی 5 آیات پر مشتمل تھی۔ اس وحی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ اور انداز سے متعلق کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا۔ البتہ اس وحی کی خاص اہمیت یہ ہے کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا ظہور ہوا۔ ہر نبی پیدائشی طور پر نبی ہوتا ہے، لیکن اس کی نبوت کا باقاعدہ ظہور ہوتا ہے جب پہلی وحی آتی ہے۔ تو تبلیغ کا باقاعدہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کب دیا گیا؟ جب سورۃ المدثر کی یہ آیات نازل ہوئیں، یا ایھا المدثر، اے کپڑا لپیٹنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے پھر ڈرائیے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی پس بڑائی بیان کیجیے۔ یعنی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو عملی طور پر نافذ کرنے کے لیے جدوجہد شروع کر دیجیے۔ تو وحی کا آغاز ہوا سورہ علق کی ان 5 آیات کے ساتھ، اور باقاعدہ تبلیغ کا آغاز ہوا سورۃ المدثر کے ساتھ، اس کی جو ابتدائی آیات تھیں۔ الحمدللہ ہم نے آج آیا نمبر 5 کمپلیٹ کر لی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیات کا بہترین فہم عطا فرمائیں، آمین۔ ربنا تقبل منا ومنکم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔